وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت 243۔ میں لفظ بلفظ ترجمہ کرتی ہوں پہلے۔ علم کیا نہیں، تارا دیکھا تم نے، الی الذین طرف ان لوگوں کے، خرجو جو نکل گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوف ہزاروں میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے یا موت سے بچنے کے لیے۔ یہاں جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا وہ سوالیہ ہے، اور اس طرح کی کافی آیات قرآن پاک میں آتی ہیں جس میں سوالیہ طریقے سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شوق زیادہ پیدا ہو۔ جیسے عام روٹین میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ایسے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے نہیں سنا؟ تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے مزید شوق پیدا ہوتا ہے انسان میں کہ کیا ایسی بات ہے جو مجھے نہیں معلوم۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو۔ یہ پچھلی ایک کسی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ سبق حاصل نہیں کیا ان سے؟ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ گئے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، موت کے خوف سے انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے۔ اب اس کے پس منظر میں کافی سارے واقعات ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات تھی، اور کچھ لوگ دوسری طرف بھی دوسری کسی قوم کے ساتھ بھی اس کو منسوب کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کس قوم کی بات کی جا رہی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں معلوم۔ اور اصل کام جو کرنے کا ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کر لیں۔ دیکھیں کوئی بھی واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، اصل چیز اس میں کیا ہے کہ ہم اس سے کیا چیز اخذ کرتے ہیں، ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے۔ تو اصل چیز وہ قوم نہیں ہے جس پر یہ واقعہ گزرا، اصل بات اس لیسن میں ہے، اس سبق میں ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ موت کے خوف سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو کہا اللہ نے ان کو مر جاؤ، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ پھر اس نے زندہ کیا ان کو۔ یعنی کہ موت کے خوف سے گھروں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے کوئی، یا ایسی کوئی بیماری پھیل جائے، تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں نہیں جاؤ۔ تو جو موت کا خوف ہوتا ہے یہ ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ پھر بھاگتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ اپنی موت سے کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ بیماری کے خوف سے یا کوئی بھی کسی قسم کے بھی خوف سے اگر آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں تو موت کا جو ایک وقت مقرر ہے اس نے آپ کو آ لینا ہے۔ چاہے آپ بند قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیں، چاہے آپ اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، جہاں بھی آپ چلے جائیں، جو موت کا وقت مقرر اللہ نے کر رکھا ہے وہ اسی وقت پر آپ کو آئے گی۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ تو یہ جو اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے جانا موت کے خوف سے اسپیشلی، یا بیماری ہے ایسی، یا کسی جیسے آج کل یہ جو کورونا کا مسئلہ بہت زیادہ ہوا ہے، تو ایسی کسی بیماری کے خوف سے کسی بھی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ موت کا اور تقدیر جو ہے اس پر ہم لوگوں کا ایمان ہے، اور یہ تقدیر ہے ہماری کہ ہماری موت کہاں پر آئے گی اور کس وقت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو موت کے ڈر سے بھاگ گئی گھروں کو چھوڑ کر، وہ جہاں بھی گئے اللہ نے ان کو وہاں مار دیا، وہ مر گئے۔ ثم احیاہم پھر اس پوری قوم کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ زندہ کیوں کیا؟ عبرت کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ وہ اللہ کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتے، وہ اپنی تقدیر سے نہیں بھاگ سکتے، اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتے، اور کوئی انسان بھی اپنے موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بہت زیادہ البتہ فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔
یعنی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل والا ہے، اور اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتی۔ یہ جو شکر ادا کرنا ہے نا، یہ شکر ادا کرنا ہماری نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار رہو گے، اگر تم شکر کرتے رہو گے، میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ تو شکر جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی اور بات کریں گے کل کو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے آیت 243، اور اس کا جو آخری حصہ ہے اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس، البتہ بہت فضل والا ہے اپنے لوگوں پر، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ ولیکن، لیکن، اکثر الناس لا یشکرون، لوگوں کی اکثریت، میجورٹی آف پیپل، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ تو جو شکر ادا کرنا ہے یہ انسان کی نعمتوں کو بڑھاتا بھی ہے، اور شکر ایک رویہ ہے انسان کا زندگی کی طرف۔ دیکھیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے، اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ تقسیم کر کے دیا ہے۔ کسی کو زیادہ ملا ہے، کسی کو کم ملا ہے۔ تو جس کو جو کچھ بھی ملا ہے اس کے اوپر اس کا دل اگر مطمئن ہے تو وہ شکر گزار بندہ ہے۔ اس کی بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یعنی جو بھی ہمارے پاس اس وقت ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اگر تو میرا دل ان سب چیزوں پر مطمئن ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں شکر گزار ہوں۔ شکر کیا ہے؟ نعمت کی قدر کرنا۔ اور انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ کا گلہ ہے کہ اکثریت جو لوگوں کی ہے، میں تو بہت فضل کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہوں، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے نا وہ ناشکری کرتی ہے، اور نعمت کی قدر نہ کرنا ناشکری ہے۔ اس کی ایک میں آپ کو بہت اچھی مثال دیتی ہوں۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، بچوں کو کوئی ٹوائے نظر آتا ہے، بے شک گھر میں اس جیسے کتنے ہی ٹوائز پڑے ہوں، لیکن جب اس کو شاپ میں وہ ٹوائے نظر آتا ہے، بچہ مچلتا ہے، بچہ کہتا ہے مجھے تو ہر صورت یہ ٹوائے لینا ہے، نہ لے کے دو تو روتا ہے، تنگ کرتا ہے، اتنا زیادہ ستاتا ہے کہ اس کو وہ ٹوائے چاہیے، اس کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے اس کی زندگی کا مقصد یہ ٹوائے ہے۔ اچھا، آپ اس کو وہ ٹوائے لے دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو مل جاتا ہے وہ اس سے تھوڑا سا دل بہلا لیتا ہے، اس کے بعد 2-3 دنوں کے بعد گھر میں وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ زمین پہ رول رہا ہوتا ہے وہ ٹوائے، بچہ اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ وہ تھوڑا سا کھیل لیا، دل بہلا لیا، اس کے بعد اس کی کوئی قدر نہیں ہے اس ٹوائے کی، وہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس کلازٹ میں، کبھی اس کلازٹ میں۔ تو جن کے بچے ہیں وہ یہ چیز بہت اچھے طریقے کے ساتھ ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے۔ اسی طرح انسان کی بھی مثال ہے، جب انسان کے اندر ایک حسرت ہو اور اس کا دل بے چین رہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو یہ جو کیفیت ہے نا، یہ ناشکری کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان ہر وقت فرسٹریٹڈ رہے، انسان ہر وقت حسرت میں رہے، پریشان رہے، میرے پاس کیا نہیں ہے، وہ ہر وقت اسی چیز کو ہی سوچتا رہے کہ مجھے اب کیا چیز لینی ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر بہتر چیز کو لینا اور اس کے لیے کوشش کرنا اس میں نہیں ہے، اس میں ایک وہ کیفیت ہے کہ انسان وہ چیزیں جو اس کے پاس موجود ہیں ان کی تو وہ قدر نہ کرے، لیکن ہر وقت وہ یہی سوچتا رہے کہ کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے اور دوسرے کے پاس ہے، اور اس کے لیے انسان ہر وقت جو ہے وہ محرومی کا شکار رہے، فرسٹریشن کا شکار رہے، اور اس کو ہی پانے کی طلب میں وہ لگا رہے، اور اس کیفیت کو جو ہے نا یہ ناشکری کہتے ہیں، قدر نہ کرنا اپنی نعمتوں کی۔ تو ہم سب خود کو یہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہیں یا نہیں۔ اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں کہ جو کچھ بھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، اس میں صرف پیسے، روپیہ پیسہ اور مال نہیں آتا، اس میں ہر چیز،
اس میں آپ کی صلاحیتیں، اس میں آپ کی صحت، اس میں آپ کی شکل و صورت، اس میں آپ کی اولاد، گھر بار، ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی، کیا میرا دل ان سب چیزوں پر مطمئن ہے؟ کیا میں قدر کرتی ہوں ان سب چیزوں کی؟ کیا میں ہر وقت یہ تو نہیں دیکھتی رہتی کہ فلاں کے پاس کون سی چیز ہے میرے پاس نہیں ہے؟ یہ ایک انسان کی نفسیات ہے نا کہ وہ دوسروں پر نظر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بتانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ شکوہ کر رہے ہیں لوگوں سے کہ اللہ تو بہت فضل والا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ہم اتنے گنہگار ہیں، دن رات ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نوازتا ہے، ہماری اوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، ہم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے، اتنا کچھ اللہ دیتا ہے۔ اللہ تو فضل والا ہے، بہت زیادہ فضل کرتا ہے لوگوں پر۔ تو کیا میں ان سب نعمتوں کی قدر کرتی ہوں؟ کیا میں ان پر شکر گزار ہوں؟ تو ہم سب خود کو جو ہے اس کیٹیگری میں رکھ کر چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ آیت ہے، آخری حصہ میں تھوڑا سا اور بیان کرنا چاہتی تھی۔ آئی ہوپ کہ ہم سب اس چیز پر غور و فکر کریں گے کہ کیا ہم شکر گزار ہیں یا نہیں، کیا ہم قدر کرتے ہیں ان سب نعمتوں کی جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔